تذکرہ علماء مدھوبنی سیمینار کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ واقفیت ہوگی کہ سب سے پہلا سیمینار مدھوبنی میں منعقد ہوا، اس کے بعد دوسرا 0 مائل پر منعقد ہوا، اس کے بعد تیسرے پروگرام کے لیے لوگوں کی نظریں اہل علم کی بستی، علماء نواز اور علم کے قدردانوں کی بستی پرسونی میں منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے نوازا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب نائب امیر شریعت تشریف فرما ہیں، ناظم امارت شریعہ حضرت مولانا شبلی صاحب، حضرت مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوستوں، میں بہت زیادہ پروگرام کو اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سیمینار تذکرہ علماء مدھوبنی سیمینار کا فیصلہ کیوں ہوا، یہ اس کا پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، تہذیب و ثقافت اور علمی وراثت کی حفاظت ہر قوم کرتی ہے، اور جس میدان میں کوئی نمایاں خدمات انجام دیتا ہے اس کی حفاظت ہر قوم کرتی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت روحانیت کی ہے۔ آپ دوسری اقوام کے ہاں چلے جائیں، انہوں نے جدید علوم میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کی حفاظت کی اور ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو دنیا کو بتلایا، اور اپنے طلبہ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بتلایا کہ انہوں نے کس طریقے کی خدمات انجام دی۔ ان کے یہاں مادیت کا غلبہ ہے، ان کے یہاں مادیت کی اہمیت ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ زور دیا۔ لیکن خدا سے جوڑنے والی شخصیات اور روحانی شخصیات کی حفاظت ان کے یہاں نہ ہو سکی۔ اس کا بڑا نقصان ان کے ہاں یہ ہوا کہ ان روحانی شخصیات کی تعلیمات بھی پوری طرح اور مکمل طرح محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کے برخلاف اہل اسلام کے یہاں روحانیت کو ہمیشہ ترجیح حاصل ہوئی، اور اسی وجہ سے دور اول سے خدا سے جوڑنے والی شخصیات جو تھیں ان کے حالات کو محفوظ رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین، اس کے بعد علماء اور اسلاف، تمام حضرات کے حالات جمع کیے گئے اور انہیں محفوظ رکھا گیا۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ان کی تعلیمات بعینہ آج تک محفوظ ہیں۔ دوستوں، اسی فکر کے تحت مولانا غفران ساجد صاحب قاسمی اور ان کے رفقاء کار نے یہ فیصلہ کیا کہ مدھوبنی جو مرکزی علاقوں سے اور مرکزی شہروں سے بہت زیادہ دور ہے، یہاں اگر آج سے 100 سال قبل کے حالات کا اندازہ لگائیے تو محسوس ہوگا کہ بدعات و خرافات کے ساتھ جہالت کس قدر عام تھی، دین سے ناواقفیت کس قدر عام تھی، اور جہالت کی کوکھ سے بدعات جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آج یہاں کے رسوم و رواج پر آپ نظر دوڑائیں تو آج بھی محسوس ہوگا کہ اس کے آثار اب تک باقی ہیں۔ چنانچہ آج دیکھیے، اس وقت آج سے 100 سال پہلے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اس علاقے میں علم کی اشاعت کے لیے ادارے قائم کیے۔ دوستوں، میں اس وقت کے حالات پر چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا 19ویں صدی کے اخیر میں جائیے۔ 19ویں صدی کا اخیر جو ہے وہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہت ہی پریشان کن حالات تھے۔ تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اخیر 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں مسلمان سمجھوتے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، مسلمانوں میں مایوسی عام ہو رہی تھی، مسلمان ایک طریقے سے دین بیزاری کا شکار ہو رہا تھا، ارتداد کا شکار ہو رہا تھا۔ عالمی سطح پر اور ہندوستان کے اندر مقامی سطح پر مسلمانوں کے ایمان کو اچک لینے کے لیے شیطان پوری زور لگا رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور دارالعلوم کے وہ فرزند
زند وہ لوگ کھڑے ہوئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتگان، ان کے دست گرفتگان کھڑے ہوئے، اور ان حضرات کے سامنے ایک حل یہی نظر آیا، ان حضرات کے سامنے ایک حل یہی نظر آیا کہ دین اسلام کی حفاظت اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دین متین کی تعلیمات کو عام کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات انہیں بتایا جائے کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارے نبی تم سے کیا چاہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ جب کفار نے اسلام پر حملہ کیا، جب کفار نے پینی نگاہ ڈالی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مٹھی افراد نے کس طریقے سے اپنی جان کی بازی لگا کر کے وہ میدان میں اترے، اور انہوں نے دنیا کو دکھلایا، شیطانی قوتوں کو دکھلایا کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم ہوگا، دوسرے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، یہاں ان لوگوں نے دنیا کو دکھلایا۔ دوستوں، تو اسلامی تعلیمات کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلامی ادارے قائم کیے جائیں، اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسلامی ادارے قائم کیے جائیں، امت کے نونہالوں کو بتایا جائے، اور اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی تاریخ انہیں یاد دلائی جائے۔ دوستوں، ان تاریخوں کا، اور میں بتا رہا تھا کہ اس وقت آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کے حالات کس طریقے کے تھے۔ تو اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ایک سمجھوتے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، چنانچہ اس وقت علماء نے مدارس کا سلسلہ قائم کیا، پھر وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے افراد دیہاتوں میں پہنچے، یعنی مرکزی مقامات سے یہ تحریک دیہاتوں تک پہنچی، اور اس کے بعد دوستوں حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ ان کا پرزور استقبال کریں۔ میں ان الفاظ میں حضرات کا استقبال کرتا ہوں کہ قدم قدم کی نوائیں سلام کہتی ہیں، دھڑکتے دل کی ادائیں سلام کہتی ہیں، کلی کلی کی زباں پہ ہے عرض ناز و نیاز، روش روش کی ادائیں سلام کہتی ہیں۔ دوستوں، آج جذبات اس قدر موجزن ہیں کہ آج وہ ایک شعر جسے یوں روایتی طور پر کہا جا سکتا ہے، لیکن میں حقیقی معنوں میں کہہ سکتا ہوں، اے پرسونی کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اے عرض وطن سر اونچا کر اور دیکھ وہ مہمان آئے ہیں، اے عرض وطن سر اونچا کر اور دیکھ وہ مہمان آئے ہیں، ملت کے بہی خواہ آئے ہیں، امت کے نگہباں آئے ہیں، راضی کی ابا قاضی کی قبا دستار غزالی کی سجدھج ڈالے ہوئے اپنے کاندھے پر بوزر و سلمہ آئے ہیں۔ حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا، نعرہ اپنے جذبات کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوستوں، جانشین خطیب الاسلام زندہ باد، حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی زندہ باد، حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی زندہ باد۔ حضرت مولانا کو اسٹیج پر تشریف لانے دیں، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا استقبال کریں گے۔ حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی زندہ باد، جانشین خطیب الاسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جی
آپ حضرات تشریف رکھیں. میں ان تمام حضرات سے جو اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے یہاں علم کا ایک پاسبان آیا ہے. حضرت حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و معرفت کا ترجمان آیا ہے. حضرت خطیب الاسلام کے جانشین آئے ہیں. آئیے ان کا استقبال کیجئے اور انہیں بتائیے کہ پرسونی اہل علم کی بستی ہے. پرسونی سے آج سے نہیں، صدیوں سے علم کی خدمت کی ہے، دین کے محافظوں کی خدمت کی ہے، دین کے پاسبانوں کو جنم دیا ہے. آئیے اور ان کا استقبال کیجئے، انہیں سنیے. دوستوں، میں تھوڑی دیر میں اپنے مہمانان اعظام کو بلاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنی باتیں ختم کر لوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات پیش کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جس وقت دارالعلوم دیوبند اور اس طریقے کے ادارے قائم ہوئے، اس وقت کے سرسری حالات پر ایک نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی. پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا بھی سقوط ہوا اور برطانیہ بھی اس وقت بہت ہی زیادہ خراب پوزیشن میں تھا اور اس قدر اس کی خستہ حالت ہو گئی کہ اس نے مقبوضہ ممالک کو آزاد کرنا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا. اسی وجہ سے اس نے اپنے مقبوضہ ممالک کو آزاد کرنا شروع کیا. لیکن مسلم ممالک کے تعلق سے اس کی سیاست یہ تھی کہ تمام مسلم ممالک کی تقسیم اس طریقے سے کر دی جائے کہ ان کی سیادت، ان کی قیادت اور ان کی مرکزیت باقی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے اندر اور عالم اسلام کے اندر یہ جو 56 ممالک نظر آ رہے ہیں، یہ سب انہی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کی کوئی مرکزیت باقی نہیں رہے. اور اس کا نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے کہ جب امت اسلامیہ پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، جب اہل فلسطین کو خاک و خون میں نہلایا جا رہا ہے، جب فلسطین کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جب جنگی اور اخلاقی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس وقت عالم اسلام کی حالت ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم کی ہے. اور اس بکری کے ریور کی طرح ہے کہ بکری کے ایک ریور پر جب شیر حملہ کرتا ہے تو ساری بکریاں دیکھتی رہتی ہیں، میمیارتی رہتی ہیں، منمناتی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس بکری کو جا کر کے حفاظت فراہم کر سکے. آج عالم اسلام کی یہی حالت ہو گئی ہے. دوستوں، دوسری صورتحال یہ تھی کہ عالم اسلام کے خلاف جو عالمی سطح پر سازش چل رہی تھی، اس سے یہاں کے مقامی لوگوں کو حوصلہ ملا اور مقامی لوگ جو اسلام کے خلاف ایک معاندانہ ذہن پہلے سے رکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کی فکر تھی کہ مسلمانوں کو ہندوازم کے اندر مدغم ہو جانا چاہیے، ان کا انضمام ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کے بھی حوصلے بڑھے. اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے تو شدی سنگٹن جیسی تحریکیں اٹھی جنہوں نے گھر واپسی کا نعرہ لگایا اور جگہ جگہ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کی طرف کھینچنے کی کوشش کی. گویا کہ مسلمانوں کے سینوں سے اسلام کو کھرچ کر پھینک دینے کی کوشش کرنے لگے. اور اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1400 سال کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا. اور تیسری خرابی مسلمانوں کے اندرونی سطح پر تھی کہ مسلمان بدعات و خرافات میں لت پت تھے. مسلمانوں کے اندر جہالت جس قدر عام تھی اس کی نظیر نہیں ملتی. اور بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کہ جہالت بدعت کو زمین فراہم کرتی ہے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت علماء ربانیین کھڑے ہوئے اور حضرت شیخ الہند کے پروردہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ محمود العلوم دملہ قائم کیا 1916 میں. اور اس کے بعد انہی کے پروردہ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب عبد الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے 20 کلومیٹر کی دوری پر مدرسہ بشارت العلوم قائم کیا. اس سے پہلے مدرسہ امدادیہ قائم ہو گیا تھا. اور ان حضرات نے جہالت کا اور بدعات و خرافات کا جو بے نظیر مقابلہ کیا اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ان حضرات اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو یقین جانیے کہ حاشا وکلا، اللہ نہ کرے کہ ہم آج بے ایمان ہو چکے ہوتے، ہم ایمان سے محروم ہو چکے ہوتے.